بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبی کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان شریف کی آمد ہے اور مسلمانوں کا نظام زندگی، نظام الاوقات اور رہن سہن، سونے جاگنے کے اوقات، کھانے پینے کے اوقات، دسترخوان، سوچنے کا انداز بہت بدل گیا ہے روٹین کی زندگی سے۔ ہم لوگ شب و روز محراب و منبر سے اٹھنے والی آواز کو، میڈیا کے توسط سے سنی جانی آواز کو، یا ان کالم اور کتابچوں، بڑی بڑی کتب کے مطالعات سے ایک چیز فضائل کی صورت میں ہمارے ذہنوں میں انڈیلی جاتی ہے۔ رمضان شریف کا روزہ رکھ لو، اتنا کچھ ملے گا، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ ہے۔ روزے دار کی افطاری یا سحری میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں چاند دیکھتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایک ایک سجدے کا 70 گنا ملتا ہے، اور عبادات کو 70 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کو فرائض کے برابر شمار کیا جاتا ہے، روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلانے پر پورے روزے کا ثواب ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایک ایسی لمبی چوڑی فہرست رات دن ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پھر حکما، معالجین اور اس سے قبیل سے بہت سارے طبقات جو انسانی زندگی سے وابستہ ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں روزہ ایسے رکھو، شوگر کے مریض کو اس طرح کرنا چاہیے، موٹاپے والے کو یوں کرنا چاہیے، فلاں غذا کھانی چاہیے، فلاں ڈائٹ استعمال کرنی چاہیے، افطاری میں یہ ہو، سحری میں یہ ہو۔ یعنی ایک عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ ہم لوگ دو چیزوں کے علاوہ کچھ سوچنا ہی، سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ ایک تو کھانے پینے کے نظام الاوقات ہیں۔ صبح سحری میں جب بیٹھتے ہیں، مختلف لوازمات کے کھانے سامنے آتے ہیں۔ سحری کا تو کہنا، افطاری کا تو کہنا ہی کیا کہ عصر اور مغرب اس دسترخوان کے فراق میں ہی گل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں خواتین ہیں، اتنے بڑے بڑے انتظامات کرتی ہیں، بیچاری کئی کئی کھانے تیار کرتی ہیں، پکوان تیار کرتی ہیں، شربت بناتی ہیں، شکنجبین بناتی ہیں، مختلف بازاری شربتوں کو تیار کرتی ہیں، اور کہیں پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، کہیں دہی بھلے ہیں، فروٹ چاٹ ہے۔ یعنی ایک ایسی فضا بن جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ یہ رمضان نہیں ہے بلکہ بھوکی قوم کے لیے ایک ماہ انہیں کھانے پینے کی آزادی مل جاتی ہے۔ رمضان کو طب کا مہینہ کہیں، رحمت کہیں، اور اسلام کا معجزہ کہیں کہ ایک طویل دورانیہ مخصوص اوقات کے ساتھ انسان کو ایک خاص نظام میں جکڑنے کا یا رکھنے کا، اور یا پھر اس پر زندگی کو آگے بڑھانے کا ایک موقع دیتا ہے کہ 11 مہینے بھی اگر یوں ہی رہے۔
ہم اس پر تجزیہ کرتے ہیں، آپ فضائل بہت سنیں گے، معاملات بہت سنیں گے، بہت سارے قصیدے سنیں گے، ضعیف، من گھڑت اور لا یعنی قسم کی باتیں بھی سنیں گے، لیکن ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم نے رمضان میں کون سا ایسا تیر ہے کہ جو 11 مہینے نہ مار سکے، اب اس بار میں مہینے میں ہم وہ تیر چلاتے ہیں تو کائنات میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔ ہم 11 مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا اب یہ وتیرہ بن چکا ہے، یا ممکن ہے کہ جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں میں اس کی نفسیات بتاتا ہوں، اپنے مشاہدات میں بھی انہی میں ہوں، کوئی باہر نہیں ہوں، میں کوئی باہر کی مخلوق نہیں ہوں، اسی نظام کا میں بھی ایک حصہ ہوں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسی میں یہ زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ کہتے ہیں روزہ صحت ہے، جو آدمی ٹھیک طریقے سے روزہ رکھ لیتا ہے وہ 11 مہینے بھی تندرست رہتا ہے۔ ایک طبیب ہونے کے ناطے، ایک استاد ہونے کے ناطے، یا پھر استاد نہ صحیح ایک طالب علم اور ایک جستجو رکھنے والے انسان کے حوالے سے ایک بات جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان میں پہلے لوگوں کو صحت ملا کرتی تھی۔ ہماری زندگی میں سحری افطاری کا جو نظام متعارف کروایا گیا ہے، باہر دیکھے بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ لگے ہوئے ہیں، بوفے۔ کل میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بہت بڑا دیو قامت ایک بورڈ لگا ہوا ہے، 1950 روپے میں افطاری بوفے۔ یعنی ظاہر ہے اس نے جانا بھی ہے، اس کا پٹرول بھی لگے گا، اگر وہ قریب بھی ہے پھر بھی 2000 روپے میں ایک آدمی کا افطار کا سامان ملتا ہے۔ عام زندگی میں لوگ کھاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کھاتے، لیکن یہاں سحری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، افطاری میں جو آپ کا اسوہ حسنہ تھا، رمضان کی جو غرض و غایت تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک خاصیت قرآن نے یہ بتائی ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے ہدایت کو، اس کے ثمرات کو اور اس کی برکات کو آخرت کے ساتھ نفی کر دیا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ تم پر رمضان کو فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم ایک خاص فارمیٹ میں ڈھل جاؤ۔ عام رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے لوگ کیسے تھے۔ ہمیں فضائل سنائے جاتے ہیں، ہمیں کرامات بیان کی جاتی ہیں، ہمیں وہ محیر العقول دساتیر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، محراب و منبر پر ان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، فلاں بزرگ تھے، وہ صبح ایک دو پیالیاں پانی کی پیتے تھے، چائے پیتے تھے، پھر سارے دن روزہ رکھتے تھے، شام کو بھی افطاری میں کچھ نہیں تھا۔ یعنی فضائل وہ بیان کرتے ہیں کہ آل رسول کا آپ واقعہ لگا لیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی کا بیان لگا لیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں روزے کے لیے، افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، 3 دن کا فاقہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سائل آیا اس سے دے دیا۔ ایک دن یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک دن قیدی آیا، ایک دن بھوکا آیا، ایک دن یعنی ایسے
اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں، ہم نے جو زندگی میں رمضان گزارا ہے، یہ اس سے میچ کھاتا ہے؟ اس کا اور اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں، ایک نارمل زندگی میں ہم کیسے تھے، رمضان میں کیسے فضائل بیان ہوتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دھونی دی جاتی ہے، وہاں سے ترانوں کی آوازیں آتی ہیں، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہر آپ کی بھی مسجد میں یہی چیز سنائی جا رہی ہوگی۔ اچھا، اب کیا ہو؟ مسائل کیسے پوچھے جاتے ہیں جی؟ سحری کیسے مکروہ ہوگی؟ یہ ایسے میں نے اگر کر لیا تو اس سے روزے میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری ناک میں پانی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، روزے کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اب میری آنکھ کھلی تھی، میں نے دیکھا کہ میرے منہ پر جو ہے نا وہ تھوک لگا ہوا تھا، میں نے وہ اضطراری حالت میں وہ اندر نگل لی، یعنی ایسی ایسی باریکیاں کہ جو مجتہدین کے ذہن میں بھی نہ آتی تھی، ہم وہ سوالات کرتے ہیں۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ شوال، آپ اگلا مہینہ جو شوال ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، یہ مکمل طور پر یہ جو مہینے ہیں، ہماری زندگی کا طرز عمل کیا تھا، ہماری معاشرت و معیشت، ہمارا خورد و روش، ہمارا سونا جاگنا کیا تھا؟ میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو ہم بیان کرتے ہیں اور جو ہم خود کرتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے، تضاد کیا ہے۔ ہم قول و فعل کا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کام جو کرتے نہیں، کہتے بھی کیوں ہو، یا جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ صبح ہر آدمی اپنی اپنی طبیعت کے مطابق، ماحول کے مطابق ناشتہ کرتا ہے، پھر دوپہر کو کہیں جا کر کھانا کھاتا ہے، پھر شام کو کھانا کھاتا ہے۔ رمضان میں صبح سحری میں اٹھتے ہیں، ایسا انتظام ہوتا ہے، عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ روزہ جو رکھنا ہوا ہے بھائی، اس لیے یہ انتظام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک دن اگر کوئی من پسند چیز نہ پکی، روٹین کے مطابق کوئی چیز میسر نہ آئی، تو ادھم مچا دیتے ہیں۔ افطاری کی، سحری کی، بہت سارے لوگ تو ویسے سو جاتے ہیں، کچھ نماز پڑھتے ہیں، پھر سو گئے، ہائے تھکے اٹھتے، ہو کیا ہو گیا جی، روزہ رکھا ہوا ہے، او ہو کچھ نہیں۔ سحور پڑھی، پھر افطاری کے فراق میں پڑ گئے، کوئی مختلف ڈشز کی تیاری کر رہا ہے، کوئی کھانے پینے کی فہرستیں بنا رہا ہے، کوئی بازار سے سودا سلف لے کے آ رہا ہے، اور اتنا کچھ دسترخوان پر اکٹھا کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو 8-10 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی جو یہ کھانے کی وقفے کی گھڑی تھی، اس کو اس قدر بوچھل بنا دیتے ہیں افطاری میں کہ جو روزے کی حقیقی غرض و غایت تھی وہ تباہ ہو کر رہ جاتی۔ حلال حرام کی تمیز ختم۔ اب بہت بڑا دسترخوان ہے، دہی بلے ایک طرف ہے، فروٹ چاٹ ایک طرف پڑا ہوا ہے، سموسے ایک طرف ہیں، پکوڑے ایک طرف ہیں، روٹی ایک طرف ہے، چاول ایک طرف بنے ہوئے، بریانی ایک طرف بنی ہوئی ہے، ایک لمبا چوڑا ہے۔ اگر ایک ایک نوالا بھی کھائے تو انسان کے جہاں تک، یہ تو ہوتا ہے منہ تک، یہ ناک تک، یہاں تک جو ہے نا وہ کھانا آ جاتا ہے۔ پھر جاتے ہیں ہاری ہوئی، تھکی ہوئی طبیعت کے ساتھ، ڈکار مارتے ہوئے، بھرے ہوئے اور بلکہ ابھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ جاتے ہیں، رکوع سجود تک محال ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہاں سے آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہاں اب وہاں، وہ تو ہم نے افطاری کی تھی، اب ہمیں کھانا دو۔ پھر کھانا کھایا جاتا ہے، پھر تراویح جسے اللہ توفیق دے، پھر یعنی یہ ایک روٹین بدلتی ہے۔ روزے کو انگریزی میں فاسٹن کہتے ہیں،
فاقہ کہتے ہیں۔ فاقے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ وقت رک جاؤ اور پھر ڈبل دھونس لو۔ روزے کو جو طبی فوائد بیان کیے جاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم لوگ اس سے فوائد حاصل کر سکو، تم صحت حاصل کر سکو۔ ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے ہر وہ کام جس میں بھلائی ہے، جس میں ستھرائی ہے، جس میں صحت و تندرستی ہے، جس میں رب رسول کی رضا ہے، ہم نے وہ کام الٹ کرنا ہے۔ روزے کی یہ خاصیت ہے، اگر 30 دن تک روزے کو روزے کی طرح رکھا جائے، اس کے نظام الاوقات کو اس انداز میں استعمال کیا جائے جس انداز میں یہ مقرر ہو چکے ہیں، تو اس روزے کے واقعتاً بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت سارا طبی فوائد ہیں، صحت کے لیے تریاق ہے۔ دیکھیں، ایک عام آدمی زندگی میں کھانا کھاتا ہے، کھانے کو ہضم ہونے کے لیے 6 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، تب وہ انسان صحت مند بھی رہتا ہے۔ پہلا کھانا وہ ٹکانے لگ چکا ہوتا ہے، اور منہ سے لے کر نکلنے تک کم از کم 6 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر 6 گھنٹے اس نے وقفہ کر لیا اور پھر اتنا کھایا، حضور علیہ السلام کی جو سنت تھی، عادات مبارکہ تھی، اور آپ کا جو اسوہ حسنہ، فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اتنے ہی لقمے، 1 ہو 2 ہو، یا جتنا بھی آپ کو میسر ہے یا طلب ہے، آپ نے وہ کھا لیا، کہ جتنے سے کمر سیدھی رہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اصول بیان فرمایا، کہا کہ کھانے کے اس اصول کو مت چھوڑو کہ اگر کھانا آ جائے، ایک حصہ پیٹ کا روٹی کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک سانس کے لیے۔ یہ عام زندگی کا ہے۔ رمضان میں وہی آپ نے فرمایا، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دو، یہ نہیں کہ اتنے بوفے لگا دو، اتنا بڑا دسترخوان لگا دو، کہا ایک کھجور سے ہی کھلا دو، تمہیں بھی روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک گھونٹ لسی کا دے دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ یہ وہ فضیلت ہے کہ جو انسان کو عام زندگی میں، عام معاشرے میں میسر آتی ہے، جو فضائل ہے۔ ہمارے ہاں جب افطاری کا کہا جاتا ہے، کوئی دعوت دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں کھانے کی بے قدری ہوگی، یہاں پر کھانے کو ضائع کیا جائے گا، اور روزے کو برباد کیا جائے گا، اس کی غرض و غایت کو دفن کیا جائے گا۔ افطاری کا معنی یہ بنتا ہے۔ پھر عام دنوں میں جو آدمی 1 یا 2 کھانے کھاتے تھے، رمضان میں 10 کھانے کھاتے ہیں، اور پھر ہم تلاش کرتے ہیں ہمیں لعلکم تتقون، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑا، ہم پرہیزگار نہیں بنے، تقوی دار نیکیدار نہ بن سکے، عام زندگی میں ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، حقوق کو غصب کرتے ہیں، ہماری زندگی میں شفافیت نہیں ہے، اصول پامال ہوتے ہیں، ہر چیز یہی چیز ہوتی ہے۔ ہر آدمی ایک اس نفسیات کا ماہر ہو چکا ہے، عادی ہو چکا ہے، کہ جب تک وہ 2 نمبری نہ کر لے، 2 نمبر بات نہ کر لے، جھوٹ کی آمیزش نہ کر لے، ملاوٹ نہ کر لے، اس وقت تک وہ سمجھتا پتہ نہیں میں نے کیا۔ یہ نہیں کہ اس سے منافع ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے مزاج کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ پھر ساری قومیں جنہیں ہم جہنمی کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں، یہود و نصارہ کہتے ہیں، جنہیں ہم جنت کی خوشبو یا داخلے کی تو دور ہے، ہم تو ان کو جنت کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے، کہ یہ تو کافروں کے لیے بنی نہیں۔ ان کے ریٹ 25%، 30%، 50% ہو، کہیں تو 70% تک گر جاتے ہیں۔ کیا جی، رمضان آفر ہے، ہمارے بازاروں میں 70% کیا 200% تک ریٹ چڑھ جاتے ہیں۔ خرد و نوش کی اشیاء ناپید کرتی جاتی ہے، ہمارے
پھل فروٹ کھجوریں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں. ہم سموسے پکوڑے 2 نمبر طریقے سے تیار کر کے افطاری والوں کو مہنگے داموں بیچتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں کہ ہمیں جماعت کی نماز مل جائے، تکبیر اولا مل جائے. ہم جھوٹ جو بولنا نہیں چھوڑتے. آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُدَعْ قَوْلَ الزُّورِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يُدَعَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ. جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے، بے ایمانی کو نہ چھوڑے، 2 نمبری کو نہ چھوڑے، وہ بھوک پیاس کو اختیار کرے نہ کرے، وہ کھانے پینے کو چھوڑے یا نہ چھوڑے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کو فلیس اللہ حاجہ، اللہ کو ایسے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بات سمجھے. پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، اب بھی بولتے ہیں. پہلے بھی 2 نمبری کرتے، اب بھی کرتے ہیں. پہلے بھی ملاوٹ کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں. پہلے بھی ہم اس الجھن کا شکار تھے، اب بھی رہتے ہیں. عید کے ایام میں جوتے کپڑے ہر چیز کے دام آسمانوں سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر ایک نفسیات یہ ہے کہ ہم نے ضرور کپڑے بھی خریدنے، ہم نے عید کے لیے یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، افطاری کے لیے بھی لینا. یعنی ایک ایسا ہے کہ اگر ایک معمول زندگی بھی برقرار رہے تو بھی فائدہ ہے، لیکن یہاں تو الٹ پہیا چل رہا ہے. پھر یہ بتاؤ کہ جو یہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مول صاحب یہ کیوں نہیں کہتے کہ حرام کھانے سے روزہ نہیں ہوتا، کہ مکروہ کھانے سے روزہ نہیں رہتا. ان کو ہڑپ کر کے جس جگہ پر بیٹھا ہے وہ اگر قبضے کی ہے تو وہاں نماز اور روزہ نہیں ہوتا، کسی کا مال نہ حق کھانے سے روزہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں کیوں بیان نہیں کرتے ہم؟ ہمارا رمضان کو کچھ کیوں نہیں بگاڑتا؟ ہماری زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ ہم اس عبادت کے مہینے میں جہاں رجوع اللہ ہونا چاہیے تھا، ہم مزید ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ہمارے دل کیوں قساوت اور اس سختی کو نہیں چھوڑتے؟ مزید کیوں ہم گناہوں میں دھنستے ہیں؟ کیوں ہم اس چیز کو عبادت کے بجائے رزق اور وسائل اور تجارت کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے سچی بات یہ ہے کہ کوئی اچھا سمجھے برا سمجھے، ناراض ہو خوش ہو، جو طرز عمل ہے کہ یہ اس رمضان کا قطعی طور پر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جس رمضان میں سوائے کھانے کے اوقات کے، سونے جاگنے کے اوقات کی تبدیلی کی اور ہمیں کچھ نہیں ملا، پھر بھی ہمارے ہونٹ سوکھے رہتے ہیں. کیا جی میں نے روزہ رکھا، میں نے روزہ رکھا. بھائی روزے کی غرض و غایت یہ ہے کہ جب تم 12-14 گھنٹے بھوکے رہو گے، تمہارے پیٹ کی فالتو چربی ختم ہوگی، اندر سے کولیسٹرول جلے گا، اس کے بعد جو تمہاری جسم کی خلاصتیں ہیں وہ کم ہوں گی، تمہیں تندرستی ملے گی، تمہارا جسم نکھر کے سامنے آ جائے گا. اور اب تو کیوں یہ بیماریاں لگی؟ کیوں؟ ہم بسیار خور تھے، ہم بد پرہیز تھے، ہم غیر معتدل زندگی کے عادی ہو چکے تھے. رمضان ہمیں اس عادت کو بدلنے کے لیے، اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے آیا تھا. ہم نے بجائے اس کو بدلنے کے، وہ فوائد حاصل کرنے کے، ہم نے الٹ کر دیا. رمضان کی بھی ایسی تیسی پھیر دی، اپنی بھی ایسی تیسی پھیر دی. پھر کہتے ہیں یار روزے نہیں رہتے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر روزہ چھوڑ دیا جائے. میں شوگر کا مریض ہوں. بھائی شوگر کا مریض ہے تو بد ہضمی بد پرہیز ہے، بد ہضمی کا شکار ہے، تیرا نظام ہضم خراب ہو چکا ہے، اس لیے تو شوگر کا مریض ہوا. قبض ہے جی، میں بیمار ہوں جی. رمضان نے کہا ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، بعد میں تم روزے رکھ لو. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم نے جو ضابطہ بیان کیا ہے وہ ایک کسوٹی ہے، اور جو آدمی کسوٹی کو توڑ کر، میرا جسم ہے اس پر یہ قمیص پہنی ہوئی ہے، اس کا ایک خاص
ایک دائرہ ہے، خاص کپڑا لگا ہوا ہے، وہ درسی میرے نام سے یہ تراش خراش کرتا ہے، اگر میرے لیے کوئی بنیان یا قمیص یا شلوار بڑی آ جائے تو اس کو تراشا جاتا ہے یا اس ماپ سے سیا جاتا ہے جو میرے جسم پر فٹ آئے، بڑے کے جسم پر اس کے مطابق، اس چھوٹے کے جسم پر اس کے مطابق۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ میرے جسم کو تراش کے اس قمیص کے مطابق بنا دو۔ تو ہم نے رمضان میں اپنی اس قمیص کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے رمضان کو ہی تراشنا شروع کر دیا ہے، قوانین الہیہ کو اور فطرت کو ہی ہم نے مولڈ کر کے اپنی عادات کو نہیں بدلا، اپنے مزاج کو نہیں بدلا، اپنی اس گندگی کو نہیں نکالا، بلکہ اس کو لے دے کر رمضان کے سر پر تھونپ دیا کہ میں نے روزے بھی رکھے تھے، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ جب تو خود ہی اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قانون قدرت ہے جب تک تم خود بدلنے کا عزم نہیں کر لو گے، اللہ بھی تمہارا کچھ نہیں کرے گا۔ تو آج کی جو باتیں ہیں، جو محسوسات تھے میں نے بیان کر دیے۔ ہم روزانہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ رمضان اور طب کے حوالے سے انسانی صحت کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔